الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لن تغنیا ہرگز کچھ کام نہیں آئے گا عنہم انہیں اموالہم ان کا مال ولا اولادہم اور نہ ہی ان کی اولادیں من اللہ اللہ تعالیٰ سے شیئن کچھ بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کچھ بھی کام نہیں آئیں گی ان کے مال اور ان کی اولادیں۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ اور وہی لوگ آگ کا ایندھن ہیں، وقود ایندھن۔ کدأب آل فرعون ان کی حالت، کاف تشبیہ کا ہے، دأب معنی حالت ہے۔ کدأب آل فرعون ان کی حالت آل فرعون کی حالت کی طرح ہے، والذین من قبلہم اور ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے تھے۔ کذبوا بآیاتنا انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، فأخذہم اللہ پس اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا انہیں بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ شدید العقاب اور اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے۔ دوبارہ دیکھیں، ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا انہیں ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہرگز کچھ کام نہیں آئیں گی۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ اور وہی آگ کا ایندھن ہے۔ کدأب آل فرعون ان کا حال فرعون کی قوم کی طرح، والذین من قبلہم اور ان لوگوں کی حالت کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے۔ کذبوا بآیاتنا انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، فأخذہم اللہ پس اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا انہیں بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ شدید العقاب اور اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پہلی آیت کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ کافر لوگوں کو ان کا مال اور ان کی اولادیں کچھ بھی کام نہیں آئیں گی، حالانکہ کافر یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو مال کی کثرت ہے یا اولاد کی کثرت ہے یہ ہمیں نفع دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفیٰ الا من آمن وعمل صالحا، صرف ایمان اور عمل صالح اگر ہو تو پھر یہ اولاد نیک بناؤ گے تو کام آئے گی، وگرنہ کام آنے والی نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، نہ ان کے مالوں کو آپ نے دیکھ کر اپنے آپ کو بڑا تعجب کے اندر ڈال لینا ہے کہ ان کا مال آپ کو اچھا لگنا شروع کر دے، اور نہ ہی ان کی اولادیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کافروں کو صرف اس لیے دیتا ہے، یرید اللہ لیعذبہم، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ذریعے سے اس دنیا کی زندگی کے اندر عذاب دینا چاہتا ہے۔ تو یعنی کافر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو اولاد ملی ہے یا مال کی کثرت ہے ہمارے پاس، یہ اس وجہ سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ہم ناراض بندوں میں سے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی نعمتیں عطا نہ کرتے۔ حالانکہ یہ اللہ رب العالمین نے مال اور دولت اور اولاد جو ہے یہ کیا نام ہے اس چیز کی دلیل کے طور پر نہیں دیا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہے۔ اگر ہوتا تو پھر امتحانوں کے اندر انبیاء نہ گزرتے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھے تو ان کو اولاد اللہ تعالیٰ نے کب دی، اور جب کیا ہے بالکل بانجھ ہو چکی، اور انہوں نے کیا کہا ان ھذا بعلی شیخا، کہ میرا جو شوہر ہے وہ تو بوڑھا ہو چکا ہے اور میں کیا ہوں، بانجھ ہو چکی ہوں، تو مجھے اولاد کس طرح ہوگی؟ کیسے تم ہمیں بشارت سنا کر جا رہے ہو؟ زکریا علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے کب ان کو اولاد دی ہے؟ تو اس ادھر بھی یہی ہے کہ اللہ میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، واہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، لیکن اللہ تیرے پکارنے سے میں بدبخت نہیں ہوں، میں پکاروں گا، تیرے سے دعا کروں گا تو دے گا۔ تو یعنی اگر یہ اولاد ہوتی
کیا نام ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی دلیل تو اللہ تعالیٰ شروع میں ہی ان کو اولاد دے دیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو امتحان کے اندر اس لیے مبتلا کیا، آزمائش کے اندر اس لیے ڈالا کیونکہ یہ اولاد جیسا کہ قرآن میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ اولاد اور تمہاری اولاد مال جو ہیں یہ تمہاری لیے فتنہ ہے۔ فتنے سے مراد کیا ہے کہ انسان کو دین اسلام سے ہٹا دیں گے۔ اب بندہ جتنے بھی جرائم کرتا ہے، جو بھی معاملہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دہی کرتا ہے، سودی معاملہ کرتا ہے، کچھ بھی ہے، کس وجہ سے؟ کہتا ہے اولاد کی وجہ سے، کہ جی ان کو مستقبل مل جائے، ان کو کھانے کو اچھا مل جائے، ٹھیک ہے۔ تو بندے کو مال حاصل کر رہا ہے تو اولاد کی وجہ سے، جو کچھ کر رہا ہے وہ اولاد کے لیے، محنت مشقت کر رہا ہے اولاد کے لیے، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ تمہیں آزمائشوں کے اندر لے کر جا سکتے ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، ان کی مال جتنے بڑھ جائیں ان کے پاس اور اسی طرح ان کی جتنی اولادیں ہو جائیں، اللہ رب العالمین ان کو عذاب سے بچائیں گے نہیں، یہ مال اور ان کی اولاد ان کو بچائے گی نہیں۔ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، انسان یہی کہے گا میرا مال مجھ سے تباہ ہو گیا، میری سلطنت مجھ سے ختم ہو چکی ہے، تو میرے کو تو کچھ کام نہیں آیا، نہ میرا مال اور نہ ہی میری سلطنت۔ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور اللہ فرماتے ہیں جہنم کا جو ایندھن ہے وہ یہی کافر ہیں۔ اب اس کے اندر کافروں کے اندر وہ نجران کے عیسائی بھی آ سکتے ہیں، مشرکین مکہ بھی آ سکتے ہیں، اور دوسرے کفار جو ہیں وہ بھی اس کے اندر شمار ہو سکتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کی حالت بھی اسی طرح ہوگی جس طرح کہ قوم فرعون کی حالت تھی۔ اب قوم فرعون کو اللہ تعالیٰ نے کیا نعمتوں سے نوازا ہوا تھا۔ آپ سورہ شعراء پڑھ لیں، سورہ دخان پڑھ لیں، ٹھیک ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ سارے جو ان کے باغات وغیرہ محلات ان کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ذکر کی ہے۔ پھر سورہ زخرف پڑھ لیں تو اور اس کے اندر مزید وضاحت اللہ رب العالمین نے کی، تو سارا کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے ماننے والوں کو سب کو غرق کر دیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو غرق اس لیے کیا وہ ظالم تھے۔ اور یہاں پر بھی غور کرے تو یہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی سبب یہی بیان کیا ہے فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، کہ ان کی گناہوں کے سبب ہم ان کو پکڑیں گے۔ تو فرعون کی حالت تو یہ ہوئی، وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور جو ان سے پہلے تھے۔ اب ان سے پہلے فرعون سے پہلے جو قومیں گزری ہیں وہ ساری کی ساری مراد ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو جو عذابات ان کو دیے، اللہ کہتے ہیں جب ہم نے ان کو نہیں چھوڑا تو کیا ان کو ہم چھوڑ دیں گے؟ یہ ہمارے عذاب سے بچ جائیں گے؟ ان کی بھی حالت اسی طرح ہونے والی ہے جس طرح ان سے پہلے کی تھی۔ وجہ کیا ہے؟ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے بھی ہماری آیات کی تکذیب کی، انہوں نے بھی ہماری آیات کی تکذیب کی تھی۔ اور اللہ کی آیات کی تکذیب کے اندر صرف قرآن نہیں ہے، حدیث بھی اس کے اندر موجود ہے کہ نبی کی بات کا انکار کر دینا۔ اور اگر ہم پچھلے قوموں کا تذکرہ پڑھیں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے وہ انبیاء کا ہی ذکر کیا، جیسے کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا، قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا، قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کتاب کا یعنی قرآن کا ذکر نہیں کیا، یعنی یا جو اس پر ان پر کتاب اتری اس کی طرف اشارہ نہیں کیا، نبی کی طرف ہی، کیونکہ وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی مبعوث ہوتا ہے، اللہ کے احکامات لے کر آتا ہے۔ تو اس لیے کذبوا بآیاتنا کے اندر قرآن ہی نہیں ہے بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بھی ہیں۔ جس طرح قرآن کا منکر کافر ہو جاتا ہے، اس کی تکذیب کرنے سے بندہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اس طرح صحیح حدیث مبارکہ اس کا انکار کرنے سے بھی بندہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کے سبب۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے نسبت کر دیے گناہوں کی کس کی طرف؟ انسانوں کی طرف، کہ یہ جو پکڑ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان کا اپنا گناہ ہے۔ اور یہاں پر جبریہ کا رد ہے، جبریہ جو کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے، انسان کیا ہے؟ وہ مجبور ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں مجبور نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا ہے ان کے گناہ کی وجہ سے، انہوں نے خود گناہ کیے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا ہے۔ تو یعنی ان کا جو نسبت ہے کہ وہ گناہ کی نسبت اللہ رب العالمین نے اپنی جانب نہیں کی بلکہ انہی کی طرف کی، اور یہاں پر یہ اشارہ بھی کیا کہ میں نے ان کو مجبور
نہیں کیا تھا، یہ خود اس کام پر لگے ہوئے تھے، اس راستے کو انہوں نے اختیار کیا اور ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا والا ہے، سخت عقاب عذاب والا ہے رب العالمین، یعنی اللہ رب العالمین کی تھوڑی سی بھی پکڑ ہے نا وہی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تو یہ نہیں ہے کہ بندہ پوری طور پر تباہ ہو پھر ہی وہ سمجھے کہ میں اللہ کی پکڑ کے اندر، اللہ کی پکڑ وہ معمولی بھی انسان کو آ جائے تو انسان بچ نہیں سکتا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اللہ رب العالمین سے جب بھی مانگو اللہ کی رحمت کا سوال کرو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غصے کے اوپر اپنی رحمت کو غالب کر رکھا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اتنے ہم گناہ کرنے کے باوجود اور اتنی نافرمان قومیں بھی موجود ہیں، کافر مشرک بھی موجود ہیں، لوگ کرتے بھی جا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی کیا ہے رب العالمین اس طرح ہلاک نہیں کر رہا جس طرح پہلے امتوں کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی صرف کیا ہے، اللہ نے اپنی رحمت کو آگے کیا ہوا، ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے مہلت انسان کو دی ہوئی کہ وہ آ جائے، پلٹ آئے، رب کی طرف رجوع کر لے تو اللہ رب العالمین جو ہے معاف کر دیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔